گا ہر دل عزیز شخصیت فضیلت الشیخ محترم جناب ارشد علی صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور خطاب فرمائے۔ آپ کا عنوان ہے منہج صحابہ اور ہماری ذمہ داری۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من الشرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ انسانی تاریخ میں سب سے عظیم ہستیاں اور سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم ہستیاں جو ہیں وہ انبیاء کرام ہیں۔ مختلف احادیث کی روشنی میں 1,24,000 یا لگ بھگ کم و پیش پیغمبر اس دنیا میں آئے، سارے کے سارے عظیم ہستیاں تھیں اور سب کے سب معصوم تھے۔ ان انبیاء کرام میں سے 5 پیغمبر سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں، جن کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور پوری کائنات کی کریم وہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے میری امت کے لوگوں، تم سے پہلے 1 کم 70 امتیں گزر چکی ہیں، تم 70ویں امت ہو۔ اور فرمایا کہ نحن الآخرون السابقون، ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخری امت ہیں، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ ساری امتوں میں آخری امت امت محمد ہے، اور ساری امتوں میں سب سے بہترین امت بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ امت محمد میں
پھر سب سے بہترین لوگ صحابہ کرام ہیں، جن کی تعداد بھی تقریباً مختلف روایات کی روشنی میں 1,15,000، 1,20,000، 1,50,000 تقریباً صحابہ کرام آئے۔ ان کی تعداد بھی تقریباً انبیاء کی تعداد جتنی ہے۔ اس امت کے افضل ترین گروہ جو ہے وہ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام اس امت میں افضل ترین لوگ ہیں، اور صحابہ کرام میں سب سے افضل ترین لوگ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت رضوان کی۔ نہتے صحابہ کرام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی۔ جب بیعت کر رہے تھے، نیچے پیارے پیغمبر کا ہاتھ تھا، اوپر ہر صحابی اپنا ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہا تھا، اور ان ہاتھوں کے اوپر سب سے اوپر جو ہے اللہ نے کہا کہ ید اللہ علی فوق ایدیہم، ان ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ 1400 صحابہ کرام افضل ترین لوگ ہیں۔ پھر ان صحابہ کرام میں سے وہ لوگ افضل ترین ہیں جو غزوہ بدر میں شریک تھے، 313 تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اب تم جو بھی عمل کرو میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ انبیاء کرام کی ہستیاں معصوم ہیں، صحابہ کرام کی ہستیاں معصوم نہیں ہیں بلکہ مغفور ہیں، اللہ نے ان کو بخش دیا ہے۔ 313 افضل، اور 313 میں پھر وہ صحابہ کرام جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ یہ 10 صحابہ کرام جن کو آپ نے جنت کی بشارت دی۔ پھر ان میں سے افضل ترین وہ صحابہ کرام جو خلفائے راشدین ہیں، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر ان 4 میں شیخین کریمین سیدین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ترین شخص ہیں۔ پھر ان 2 میں سے افضل ترین شخص جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ساری امتیں آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کی امت تک جتنی بھی امتیں گزر گئیں، ان سب امتوں میں سے نبیوں کے بعد افضل ترین شخص جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لو وزن ایمان ابی بکر بے ایمان الناس، اگر ایک پلڑے میں ابو بکر صدیق کا جو ہے وہ ایمان رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں
جتنی بھی امتیں ہیں سب کے ایمان کو رکھا جائے تو ابو بکر کا پلڑا بھاری ہوگا۔ یہ تو آپ کے سامنے صحابہ اکرام کی فضائل رکھے۔ آئیں ہم دیکھتے ہیں صحابی کسے کہتے ہیں، تاکہ ایک ایک سٹیپ چلتے جائیں۔ پھر ہم نے اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی تعین کرنا ہے کہ ہم کہاں ہیں، اور صحابہ اکرام کا عمل کیا تھا، ان کا منہج کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کی سیرت کیا تھی، ان کے معاملات کیا تھے۔ یہ ہم نے ایک ایک کر کے دیکھتے جانا ہے۔ سب سے پہلے صحابی کہتے کس کو ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی ذالک، جو اللہ کے نبی کے ساتھ ملا ہو، جس نے اللہ کے نبی کے ساتھ ملاقات کی ہو، زیارت نہیں، ملاقات، اس لیے کہ زیارت میں پھر وہ صحابہ اکرام محروم ہو جائیں گے جو نبینا تھے۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نبی سے ملا ہو، مؤمنا بہ، آپ پر ایمان لاتے ہوئے، ومات علی ذالک، اور اسی ایمان پر اس کی موت آئی ہو، اور یہ ملاقات اللہ کے نبی سے ایک لمحے کے لیے ہو، یا سالہ سال پر محیط ہو، یا اس نے آپ کے پیچھے کوئی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اس نے کوئی حدیث بیان کی ہے یا نہیں کی، ایمان کی حالت میں ایک لمحے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کر لی ہے، وہ بھی صحابی ہے۔ وہ صحابی وہ بھی ہے جو ایک نجد سے آیا تھا، اور نجد مدینہ سے 1100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس وقت سواریاں کیا تھی؟ اس وقت سواریاں گھوڑے تھے، اونٹ تھے، گدھے تھے، یہ ریل گاڑیاں، یہ کوچز، یہ ہوائی جہاز، یہ سواریاں نہیں تھی۔ وہ نجد سے ایک اونٹنی پر بیٹھ کر آیا، نہ جانے کتنا ٹائم لگا ہوگا، نہ جانے کتنی سرکاروں نے راستے میں روکا ہوگا کہ ہمارے آستانے پہ آ جاؤ، ہمارے پاس بیٹھ جاؤ، ہماری باتیں سن لو، لیکن اس کی ایک ہی جملہ تھا، ارید محمدہ، میری مسئلہ، میری الجھنیں، ان کا حل صرف ایک ہی شخص کے پاس ہے، وہ آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ارید محمدہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والا ہوں، میں اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ مدینہ میں پہنچا، پوچھا من کو محمد، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھل مل کے صحابہ میں بیٹھتے تھے، نہیں پتا چلتا تھا کہ ان میں پیر کون ہے، مرید کون ہے، لیکن آج پیر پلنگ پہ بیٹھتا ہے، مرید نیچے بیٹھتے ہیں۔ اگر غلطی سے پیر کو نیچے بیٹھنا پڑ گیا تو مرید گڑھا کھود کے بیٹھتے ہیں۔ یہ ہے پیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آنے والے کو نہیں پتہ چلتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کون ہیں۔ آپ نے فرمایا انا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ من این اقبلتا، آنے والے کہاں سے آئے ہو؟ کہا اقبلت من اہلی و مالی و عشیرتی، کنبہ قبیلہ چھوڑ کے آیا ہوں، مال و متاع چھوڑ کے آیا ہوں، دنیا کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ کس لیے آئے ہو؟ کہا دلنی علی امر اذا عملتہ دخلت الجنہ، میرا ایک ہی الجھن ہے، مجھے کوئی ایک عمل بتا دو جس کو بروئے کال لاؤں، جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مہلک وہ جہنم ہے، ان سے بچنا چاہتے ہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کل قیامت کے دن جس کو دوزخ سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخلہ مل گیا، وہ کامیاب انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
उस नौवारद को क्या कहा, अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ऐ आने वाले शख्स, तू इस बात की गवाही दे दे, कोई इलाह नहीं है, ना आसमानों में है, ना फजाओं में है, ना तहत सरा में है, इल्लल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह है। और फिर इस गवाही के बाद ये भी गवाही दे दे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम अल्लाह का सच्चा नुमाइंदा है। तो कीम सलाम, 5 वक्त की नमाज पढ़, तो ज़कात दे, व तसूम रमज़ाना, रमज़ान के रोज़े रख, व तुहज्जुल बैत इन इस्तता इलैहि सबीला, ताकत रखता है बैतुल्लाह का हज कर। अब ये 5 अरकान कलमा पढ़ने के बाद अपने सीने पर हाथ मारता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक इस जिस्म में जान रहेगी उस वक़्त तक इस दीन पर कारबंद रहूंगा, ना इसमें कमी करूंगा ना इजाफा करूंगा, इसलिए कि कमी करना भी बिदअत है और इजाफा करना भी बिदअत है। ये उस शख्स ने कहा कि ना कमी करूंगा ना ज्यादती करूंगा। आपके पास, आपके घर में आपके 3 शागिर्द आए, पूछते हैं, अल्लाह के नबी तो ना मिले, अम्मी आयशा से पूछते हैं कि अल्लाह के नबी की रात की इबादत क्या है, आप रात को क्या अमल करते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने बताया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और वही खड़े खड़े क्या कहते हैं, ऐना नहनु मिन रसूलिल्लाह सल्लम, हम कहाँ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ। हम तो गुनाहगार हैं, अल्लाह के नबी मासूम हैं, कोई गुनाह नहीं है, कोई खता नहीं है, इतनी बातें रियासतें करते हैं, हम तो गुनाहगार हैं, हमें तो अल्लाह के नबी से आगे बढ़ना चाहिए। उनमें से एक क्या कहता है, उसल्लिल लैला वला अरकुदु, मैं रात को क़याम करूंगा, सोऊंगा नहीं, वासूमुन नहार वला उफ्तिरु, दूसरे ने कहा मैं जिंदगी भर रोजे रखूंगा, एक दिन का भी रोजा नहीं छोड़ूंगा, आज भी रखूंगा, कल भी रखूंगा, हफ्ता भर रखूंगा, महीना भर रखूंगा, साल भर रखूंगा, जिंदगी भर रखूंगा, एक रोजा भी नहीं छोड़ूंगा। और तीसरे ने कहा अना आतज़ुल निसा, मैं किसी औरत से निकाह नहीं करूंगा, क्योंकि औरतों के जंजल में पड़कर बंदा इबादतों और रियासतों से महरूम हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये 3 सहाबा अपनी बातें करके चले गए। थोड़ी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह के नबी आपके 3 शागिर्द आए थे, आपकी इबादत पूछी, मैंने बताई, जाते हुए इन बातों का इजहार करके गए हैं। आपने कासिद भेजा, वापस बुलाओ इनको। बुलाया गया, अमा कुल तुम कदा व कदा, क्या तुमने इसरा की बातें की हैं। उन्होंने कहा जी हाँ की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नोट कर लो, मेरी इस बात को नोट कर लो मेरी उम्मत के लोगों, इन्नी आलमुकुम बिल्लाहि व अतकाकुम लहू, मैं सबसे ज्यादा अल्लाह को जानता हूँ और सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, सबसे बड़ा मुत्तकी और परहेजगार भी मैं हूँ। और सबसे बड़ा मुत्तकी परहेजगार मैं कैसे बन गया, अल्लाह ने मुझे कहा फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम। ऐ प्यारे पैगंबर, जो हम तेरी तरफ वही कर रहे हैं, वो छोटा हुक्म है या बड़ा हुक्म है, उसको मजबूती से थाम लो, आप सिराते मुस्तकीम पर है, आप सबसे बड़े मुत्तकी बन जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की एक एक बात को माना है और एक एक बात पर अमल किया है। और आज लोग कहते हैं नहीं हमें सलाम करो, हम लोगों को सलाम क्यों करें, लेकिन अल्लाह ताला ने यह असूल बना दिया, गुजरने वाला सलाम करेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सरदार हैं, काना युसल्लिमु अला सिबियान, आप बच्चों के पास से गुजरते बच्चों को भी सलाम करते थे। ये अल्लाह का असूल है, गुजरने वाला सलाम करेगा। अगर कायनात का सरदार भी है वो भी सलाम करेगा, और आप करते थे। आपने फरमाया मैं अल्लाह को सबसे ज्यादा जानता हूं, मैं सबसे बड़ा मुत्तकी परहेजगार हूं। मैं सबसे बड़ा मुत्तकी परहेजगार कैसे बन गया, मेरा अमल क्या है। उसल्ली लैला व अरकुदु, मैं नमाज भी रात को पढ़ता हूं,
میں سوتا بھی ہوں، واسوم النہار و افطرو، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں روزے چھوڑتا بھی ہوں، جمعرات کے رکھتا ہوں، پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں، باقی دنوں کا چھوڑ دیتا ہوں، ایام میں 20 کے روزے رکھتا ہوں۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میری بیویاں بھی ہیں، میں مسجد میں بھی ٹائم دیتا ہوں، اپنے گھروں میں بھی ٹائم دیتا ہوں۔ اے میری امت کے لوگوں سن لو، من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان میں سے 2 صحابہ نے دین میں اضافے کی بات کی، جس نے کہا کہ اصلی اللیل ولا ارقد، میں ساری زندگی نماز پڑھوں گا، یہ دین میں اضافہ تھا، یہ بھی بدعت ہے۔ دوسرے نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، یہ دین میں اضافہ ہے، یہ بھی جو ہے وہ بدعت ہے۔ تیسرے نے دین میں کمی کی ہے اور کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، یہ بھی بدعت ہے۔ آپ نے تینوں کو مخاطب ہو کر کہا من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میری امت سے تعلق نہیں ہے۔ اس آنے والے نوبارد نے کیا کہا تھا اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہ اللہ کے نبی جب تک اس جسم میں جان رہے گی اس دین پر کاربند رہوں گا، کوئی کمی نہیں کروں گا، کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ اب یہ کہہ کر چل دیا، اونٹنی پر سوار ہوا، تھوڑے ہی فاصلے پر گیا تھا، اونٹنی کا پاؤں کسی بل میں گھس گیا، توازن بگڑ گیا، اونٹنی سے گرتا ہے اور گرتے ہی گردن کے بل گر کر جان نکل گئی۔ آپ نے فرمایا علیہ بالرجل، اس آدمی کو اٹھا کے میرے پاس لاؤ۔ لایا گیا اور آپ نے اپنے چہرے کو اس کے چہرے کے قریب کیا، پھر دور کر دیا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے اپنے چہرے کو قریب کیا تھا پھر دور کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا انی رأیت الملائکۃ یدوسون فی فیہ من ثمار الجنہ، میں نے جنتی فرشتوں کو دیکھا اس کے منہ میں جنت کے میوے ڈال رہے تھے۔ ظننت انہ جائعن، اس وقت مجھے یقین آ گیا کہ یہ شخص بھوکا تھا، نہ جانے کہاں سے آیا، نجد سے آیا، روٹی ملی یا نہیں ملی، کھانا ملا یا نہیں ملا، پانی ملا یا نہیں ملا، آتے ہی اس نے سوال کر دیا، میں نے اس کو کلمہ پڑھا دیا، دین کی باتیں بتا دی اور یہ دین کی باتیں سیکھ کر جا رہا تھا۔ ہمیں بھی اس کی مہمان نوازی کرنے کا یاد نہیں رہا، لیکن اب مجھے یقین ہوا ہے کہ یہ شخص کتنا بھوکا تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ صحابی ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی صحابی ہے جس نے ایک لمحے کے لیے پیارے پیغمبر سے ملاقات کی ہے، کوئی ایک رکعت نہیں پڑھی، کوئی ایک روزہ نہیں رکھا، ایک ٹکا بھی زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، اور یہ بھی صحابی ہے۔ اور اس صحابی کا بھی مقام وہی ہے جو دیگر صحابہ کرام کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اے بعد میں آنے والے لوگوں، اگر تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرو گے اور میرے صحابی نے جس نے ایک لمحہ بھی میرے ساتھ ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہے وہ ایک مٹھی جو خرچ کرے، تم ان کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ شرف صحابیت اس صحابی کو بھی ملا ہے جو ایک لمحے کے لیے آپ کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، اور یہ شرف صحابیت یہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، یغزو فئام من الناس، میری امت کے لوگوں میں سے لوگ جنگ میں جائیں گے، جہاد کرنے کے لیے جائیں گے، لوگ پوچھیں گے حل فیکم من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، او لوگوں تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے ایمان کی حالت میں اپنے پیغمبر کو دیکھا ہو؟ لوگ کہیں گے ہاں ایک شخص موجود ہے، ایک شخص موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو فتح حاصل ہوگی، کیونکہ صحابی کی برکت سے، صحابی کی برکت سے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ان اللہ نظر الی قلوب العباد فوجد قلب محمد من خیر قلوب العباد فاصطفاہ لرسالتہ، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا، جب اللہ کے نبی کو مبعوث کرنا تھا اللہ کے نبی کے دل کو اللہ نے سب سے زیادہ مصفا، سب سے زیادہ پکیزہ، سب سے زیادہ مطہر پایا، اور فاصطفاہ لرسالتہ، آپ کو اپنے نبی مقرر کر لیا۔
रसूल मुकर्रर कर दिया। सुम्मा नज़र इला कुलूबिल इबाद फवजद कुलूब असहाबिहिम मिन खैर कुलूबिल इबाद फस्तफाहुम लिसहबतिही। फिर अल्लाह ने नज़र डाली, सहाबा के दिल सबसे ज़्यादा मुसफ़्फ़ा थे, सबसे ज़्यादा पकीज़ा थे। उन सारे सहाबा इकराम को अल्लाह के नबी के सहाबी बना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इफ्तरकतिल यहूदो, यहूदी इला 71 फ़िरका, यहूदी 71 फ़िरकों में बटे, ईसाई 72 फ़िरकों में बटे। सतफ्तरिकु उम्मती इला 73 फ़िरका, मेरी उम्मत के लोग यहूदियों से, ईसाइयों से एक कदम आगे बढ़कर 73 फ़िरकों में बढ़ जाएंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे। इल्ला मिल्लतुन वाहिदा, एक गिरोह जन्नत में जाएगा। सहाबा इकराम ने फरमाया, मन हिया या रसूलुल्लाह सल्लम। सहाबा इकराम ने पूछा कि जन्नत में जाने वाले गिरोह की निशानी क्या है। उन्होंने उन 72 की निशानियां नहीं पूछी जो जहन्नम में जाएंगे। जिस घर में जाना ही नहीं उसका ड्रेस क्यों पूछें, जिस घर में जाना है उसका ड्रेस पूछें। जन्नत में जाने वाले गिरोह की क्या निशानी है? आपने 4 हरफों में बताया, हम मा अना अलैहि व असहाबी अल-यौम, जिस पर आज मैं हूं और मेरे सहाबा इकराम हैं, उस पर जो होगा वो जन्नती गिरोह है। अब आप देख ले अल्लाह ने क्या कहा है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ऐ उम्मत के लोगों, अगर तुम हदायत याफ्ता होना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो हदायत पाना चाहते हो, आओ सहाबा के ईमान को देखो, सहाबा के अमल को देखो, सहाबा के अकीदे को देखो, सहाबा के मनहज को देखो, उनकी सीरतों का मुतालिया करो, उनकी इबादतों को देखो, उनकी रियासतों को देखो। सहाबा इकराम कैसे इबादतें करते थे, क्या उनका ईमान था, क्या उनका अकीदा था, क्या उनका मनहज था। आए सबसे पहले इबादत को ही देख लेते हैं। इबादत किसे कहते हैं? इस्मुन जामिउन लिकुल्लि मा युहिब्बुहुल्लाह व यर्दा। हर वो चीज़, हर वो जामे चीज़ जो अल्लाह को पसंद हो, उसका ताल्लुक तुम्हारी गुफ्तगू से हो, उसका ताल्लुक तुम्हारे ज़ाहरी अमलों से हो, उसका ताल्लुक तुम्हारे बातिन से हो। सारी चीज़ें अल्लाह की पसंद की हैं तो ये इबादत है। तुम्हारी बातें भी इबादत है, तुम्हारे ज़ाहरी अमल भी इबादत, तुम्हारा बातन भी अल्लाह की पसंद का, वो भी इबादत। इबादत क्या है? जो अल्लाह पसंद करे। अल्लाह तेरी पसंद कैसे पता चले? तू अर्शे अजीम पर है, हम फर्श पर हैं, हम ज़मीन पर हैं, हमें कैसे पता चले कि अल्लाह तू इस चीज़ को पसंद करता है, इस चीज़ को नहीं पसंद करता? कैसे मालूम होगी? अल्लाह कहता है, जाओ जो मैंने वही की है उस वही को उठा लो और उसको देख लो, जो उसमें है वो मेरी पसंद है, जो उसके अलावा है वो मेरी पसंद नहीं है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने 2 सवाल यहाँ जिक्र किए, मन ताबुद व कैफ ताबुद, तुमने इबादत किसकी करनी है और करनी कैसे है। बस ये 2 सवाल जो हैं पूरा जन्नत का प्रोग्राम है, पूरा जहन्नम से बचने का प्रोग्राम है, पूरा दीन है। इन दोनों सवालों के जवाब का फहम हासिल कर लिया, उनको अमली तौर पर ले आए, समझो कि आपने पूरा दीन पर अमल कर लिया है। मन ताबुद, इबादत किसकी करनी है? इसके 20 जवाब नहीं है, इसका एक ही जवाब है कि एक अल्लाह की इबादत करनी है। या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ऐ ईमान, ऐ लोगों, अपने रब की इबादत करो। क्यों करो? इसलिए कि वो तुम्हारा खालिक है, जो खालिक होता है वो माबूद होता है। फरमाया कि तुमने एक अल्लाह की इबादत करनी है, और करनी किस तरीके से है? अपनी मनमानी से। अफ़रअय्ता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, आपने उस शख्स को नहीं देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया? अपने दिल ने जो कहा वैसे ही इबादत कर रहा है। नहीं, तुम्हारी नहीं चलेगी, तुम्हारे दिल की बातें नहीं चलेगी। अल्लाह फिर क्या करें? हम मौलवियों की बातें माने? मौलवी जो कहें वैसे ही इबादत करें? फरमाया कि नहीं, ये तो यहूदियों का काम था। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, यहूदियों ने अल्लाह को छोड़कर अपने उलमा को और अपने पादरियों को रब बना लिया था। सैयदना अदी बिन हातिम ने कहा, अल्लाह के नबी, हमने तो रब नहीं बनाया था,
آپ نے فرمایا کہ اجی مجھے یہ بتاؤ تمہارے علماء جس کو حلال کہتے تھے تم اس کو حلال سمجھتے تھے؟ فرمایا کہ جی ہاں۔ کہا جس کو وہ حرام کہتے تھے تم اس کو حرام سمجھتے تھے؟ فرمایا کہ جی ہاں۔ کہا پھر تورات کو بھی کھول کے دیکھتے تھے اس میں بھی وہ چیز حلال اور حرام تھی؟ کہا نہیں۔ کہا دل کا عبادت ہم، یہی تو اپنے علماء کی عبادت ہے۔ رب کو چھوڑ کر حلال اور حرام کرنا یہ کسی پیغمبر کا کام بھی نہیں ہے، کسی مولوی کا کام نہیں ہے، یہ تو صرف اور صرف حق ہے، ایک اللہ کا حق ہے۔ اللہ کیسے تیری عبادت کرے؟ مولویوں کے کہنے پر؟ اللہ نے کہا نہیں، نہ تمہاری چلے گی نہ تمہارے مولویوں کی چلے گی۔ اس کے لیے پھر کیا کریں؟ اللہ نے کہا کہ اگر تم میری عبادت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو آؤ، میں نے ایک ہستی کا چناؤ کیا ہے، اور وہ ہستی کون ہے؟ اس ہستی کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور پوری کائنات کے لوگوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور اس ہستی کا پلڑا بھاری ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جو اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا حقیقت میں اس نے اللہ کی عبادت کی ہے، اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، کیونکہ وہ محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف آمنہ کا لال فرق کرے گا کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، جنتی کون ہے، دوزخی کون ہے، صحیح راستے پر کون ہے، غلط راستے پر کون ہے، حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، یہ کوئی فرق نہیں کرے گا، صرف آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ حتیٰ کہ مجھے کہنے دو سابقہ پیغمبر بھی یہ فرق نہیں کریں گے۔ لو جاکم موسیٰ حیًّا، آج اگر موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے زندہ ہو کر آ جائیں، ما وسع الا اتباعی، موسیٰ علیہ السلام بھی میرے فرق کے مطابق زندگی گزار کر جنت میں جا سکتے ہیں، میرے فرق کے مطابق۔ یہ فرق کون بتائے گا؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت کس کی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، ہمیں کیوں اللہ نے پیدا کیا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، بس عبادت کے لیے۔ آپ عبادت اللہ کی کریں یا کہ قبروں کی کریں، مزاروں کی کریں، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے؟ نہیں، اس کا معنی یہ ہے میں نے جن و انس کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، اور عبادت بھی اپنی، غیروں کی نہیں۔ یہ آیت عقیدے میں، توحید میں اساس رکھتی ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارا کیا طریقہ کار ہے، ہمارا چلنا پھرنا کیسے ہے، ہمارا عقیدہ کیسے ہے، ہم جو ہے وہ مشکل کشا کس کو سمجھتے ہیں، ہم بگڑیاں بنانے والا کس کو سمجھتے ہیں۔ یہ ساری توحید ربوبیت ہے۔ توحید الوہیت تو اس سے اونچی چیز ہے، وہی باتیں ریاستیں جو اللہ کے لیے کی جاتی ہیں اس کو توحید الوہیت کہتے ہیں۔ خالق ہے وہ اللہ تعالیٰ، خیر کا بھی شر کا بھی۔ آج ہم شر اور خیر میں کس کو خالق سمجھتے ہیں، کس کو مشکل کشا سمجھتے ہیں؟ آج آپ دیکھیں، جائیں باہر نکل کر کسی رکشے پر پیچھے کالا کپڑا باندھا ہوا ہے، چھوٹا سا جوتا ٹانگا ہوا ہے، کیا ہے یہ کپڑا؟ چھوٹا سا کپڑا ٹکڑا جو ہے یہ اس کا مشکل کشا ہے، یہ اس کو حادثات سے بچاتا ہے۔ یہ جو جوتا لٹکایا ہوا ہے یہ اس کے حادثات سے بچاتا ہے، اس کو، یہ اس کا مشکل کشا ہے۔ یہ عقیدہ تو ابو جہل کا بھی نہیں تھا۔ ابو جہل 100% توحید ربوبیت میں کھڑا تھا۔ آج کا مسلمان توحید ربوبیت میں بھی فیل ہے۔ وہ جو ہے وہ اس کو پوچھتے تھے تجھے کس نے پیدا کیا؟ کہا اللہ نے پیدا کیا۔ آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ کہا اللہ برساتا ہے۔ تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے؟ کہا اللہ ہے۔ تمہارے کانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ زمین و آسمان کس نے بنائے؟ کہا اللہ نے بنائے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا۔ ان کا عقیدہ خراب کہاں تھا؟ وہ توحید الوہیت میں۔ ہم توحید ربوبیت میں ہی فیل ہیں جو اساس ہے۔ آج کسی کے سامنے سے گھر سے نکلا، کالی بلی گزر گئی، وہیں سے واپس۔ آج کچھ نہیں ہوگا، آج پیمنٹیں نہیں ہوں گی، کوئی چیک کیش نہیں ہوگا، معاملات نہیں ہوں گے، اس لیے کہ کالی بلی گزر گئی۔ اور اگر جو ہے وہ گھر کے منیر پر جو ہے وہ کوا بول جائے، عقیدہ اور نظریہ ہی بدل جاتا ہے۔ الو بول جائے، یہ سب سے بڑا الو بن جاتا ہے۔ یہ تو آج ہمارے عقیدے ہیں۔ آئیں صحابہ اکرام کو دیکھتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے۔
میر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، اور چکر لگاتے لگاتے حجر اسود پر آ کر رک جاتے ہیں اور ایک تاریخی جملہ کہتے ہیں، انی عالم انک حجر لا تنفع ولا تضر، اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، لیکن اگر اللہ کے نبی کو میں نے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں کبھی نہ چومتا، لیکن تجھے اللہ کے نبی نے چوما ہے اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں، ورنہ نفع نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ حجر اسود جو ہے یہ کوئی بلوچستان کی پہاڑیوں سے تراش کے نہیں لایا گیا، یہ کہیں پشاور سے نہیں لایا گیا، یہ سکھر روڑی سے نہیں لایا گیا، یہ جنت سے آنے والا پتھر ہے، یہ اتنا قیمتی پتھر ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کو 2 آنکھیں دے گا، ایک جو ہے وہ منہ دے گا، اور یہ حجر اسود اپنے چومنے والوں کو پہچان لے گا اور پھر اپنی زبان سے ان کے لیے سفارش کرے گا، کیا کہے گا؟ اللہ ان کو بخش دے، یہ وہ پتھر ہے۔ اس پتھر کے بارے میں امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ کیا ہے؟ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ ہمارے عقیدے کہاں ہیں؟ صحابہ اکرام کے عقیدے کیا ہیں؟ اس لیے تو اللہ نے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے بعد میں آنے والے لوگوں اگر تم ہدایت چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو صراط مستقیم پر آنا چاہتے ہو، صحابہ کے ایمان جیسا ایمان بناؤ، صحابہ کے عقیدے جیسا عقیدہ بناؤ۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ایک علاقے سے فتح کر کے واپس آ رہے ہیں، فتح تستر کا علاقہ فتح کر کے واپس آ رہے، ابو موسیٰ اشعری اس میں موجود ہیں، اس قافلے میں موجود ہیں، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہے، دیکھا اس جہاں پڑاؤ ڈالا ہے ایک تابوت میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے اور اس کے سرہانے ایک کتاب ہے، اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا اس لاش کو ہم باہر نکال کر رکھتے ہیں تو آسمان سے بارش برستی ہے، ہمیں جب بھی ضرورت ہوتی ہے، جب بھی پریشانی آتی ہے، ہم اس لاش کو نکال کر باہر رکھتے ہیں، اللہ آسمان سے بارشیں برساتا ہے، ہماری قحط سالیوں کو دور کر دیتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری نے وہ کتاب ایک قاصد کے ہاتھ میں دے کر مدینہ بھیجی، میر عمر سے کہا معاملہ یہاں یہ ہے کہ ایک تابوت میں ایک لاش ہے اور یہ کتاب ہے۔ میر عمر نے وہ کتاب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، کہا پڑھ کے بتاؤ یہ کون شخص ہے، اور انہوں نے پڑھ کے ترجمہ کر کے بتایا کہ یہ دانیال علیہ السلام ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے ہیں اور جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری دی، جنہوں نے پیارے پیغمبر کے آنے کی خوشخبری دی، یہ اس کی لاش ہے پیغمبر کی۔ میر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ سے پیغام بھیجا ابو موسیٰ اشعری کو کہ ابو موسیٰ تم دن بھر جو ہے قبریں کھودو، جتنی بھی قبریں کھود لو، اور پھر رات کی تاریکی میں کسی ٹائم میں کسی ایک قبر میں رکھ کر اس لاش کو دفن کر دینا، تاکہ ان لوگوں کا عقیدہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے، اللہ پر بھروسہ کریں۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ہم نے دن بھر میں 13 قبریں کھودی، اور پھر رات کی تاریکی میں کسی ایک قبر میں رکھ کر لوگوں کو بتا دیا، لوگوں یہ تمہارا مشکل کشا نہیں ہے، تمہارا حاجت روا صرف آسمان والا ہے، اللہ ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، اور آپ دیکھتے جائیں کہ ہمارے حال کیا ہے، ہمارے عقیدے کیا ہیں، ہمارا منہج کیا ہے، ہمارا قبول کیسا ہے، ہماری تسلیم کیسی ہے، صحابہ اکرام کیسے قبول کرتے تھے۔ آج تو ہم ہر بات کو پہلے اپنی عقل پر پیش کرتے ہیں، یہ آیت مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے اللہ نے کہہ دیا، یہ کیسے اللہ کے نبی نے فرما دیا۔ ہم ہر بات کو اپنی عقل پر پرکھتے ہیں، لیکن صحابہ اکرام ہر بات کو قبول کرتے تھے۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان تبدوا ما فی انفسکم اور تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اگر تم اپنے دل کی باتوں کو ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے، اللہ تمہارا حساب ضرور لے گا، تمہارا حساب لے گا۔ اگر تم دل کی باتیں جو چھپا رہے ہو ان کا بھی حساب ہوگا۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی لا نطیقہ، آج جو حکم اللہ نے دیا ہے اس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے حکم دیا
کہ جہاد کرو، ہم نے اپنی گردنیں کٹا دی ہیں۔ آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے فرض نماز بھی پڑھی ہے، نفل بھی پڑھے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ آپ نے کہا زکوٰۃ دو، فرضی زکوٰۃ بھی دی، صدقات بھی دیتے رہے۔ جب بھی فنڈ کا اعلان ہوا ہے ہم نے فنڈ بھی دیا ہے۔ اے اللہ کے نبی، آج جو حکم ہے ہمارا دل ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ دل کے اندر بہت ساری باتیں چھپی ہوتی ہیں جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کر کیا کہا؟ اتریدون ان تکونوا کما قال الناس، اے میرے صحابہ اکرام، کیا تم اس طرح باتیں کرنا چاہتے ہو جس طرح پہلی امتیں کرتی رہی؟ کیا تم بنی اسرائیل کی طرح کہنا چاہتے ہو کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا ہے اور ہم نے نافرمانی کی؟ کیا یہ کہنا چاہتے ہو؟ قولوا سمعنا واطعنا۔ اے میرے صحابہ اکرام، اگر تمہیں بات سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، تم یہ کہہ دو کہ ہم نے سن لیا ہے، ہم نے رب کی بات کو مان لیا ہے۔ یک زباں ہو کر سب صحابہ اکرام نے کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا ہے، ہم نے مان لیا ہے۔ ہمیں بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی، اگر اللہ نے کہا ہے ہم نے تسلیم کر لیا ہے۔ اللہ نے دوسری آیت اتار دی پھر صحابہ اکرام کے قبول کو دیکھ کر، صحابہ اکرام کی تسلیم کو دیکھ کر کیا کہا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آج کے بعد جو تمہاری طاقت سے زیادہ ہے اس کا ہم مواخذہ نہیں کریں گے، ہم تکلیف ہی اتنی دیں گے جس کی تم طاقت رکھتے ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ تجاوز عن امتی اما حدثت انفسها ما لم يعمل او يتکلم، میری امت سے اللہ نے اٹھا لی ہے یہ باتیں، جو دلوں میں خیالات آتے ہیں وہ اللہ نے اٹھا لیے ہیں، وہ معاف کر دیے ہیں، ان کا کوئی حساب نہیں لے گا جب تک ان خیالات کو ہم زبان پر نہیں لائیں گے اور یا عملی طور پر نہیں لائیں گے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا مواخذہ نہیں کرے گا۔ صحابہ اکرام کے اس قبول کو دیکھ کر، اس تسلیم کو دیکھ کر اللہ نے امت پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے اور فرمایا اذا ہم عبدی بحسنہ، آج کے بعد اگر کوئی بھی میرا بندہ اس کے دل میں نیکی کا خیال آتا ہے کہ یہ نیکی میں کل کروں گا، اللہ نے فرشتوں سے کہہ دیا ہے لکھ لو کہ اس نے ایک نیکی کر لی ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا ہے، یہ انعام اس امت کو کیوں ملا ہے؟ صحابہ اکرام کے قبول کی وجہ سے، صحابہ اکرام کی تسلیم کی وجہ سے۔ کہا کہ اگر دل میں نیکی کا خیال آتا ہے کہ یہ نیکی میں کل کروں گا، اللہ نے کہا کہ اے فرشتوں لکھ لو کہ اس نے نیکی کر لی۔ کل اگر یہ نیکی کرتا ہے پھر ایک نہیں لکھنی، پھر 10 سے لے کر 700 گنا اس سے بھی آگے بڑھا دینا۔ اور اگر ان کے دل میں برائی کا خیال آئے کہ میں کل سینما میں جاؤں گا، فلم دیکھوں گا، اور رک جاؤ فرشتوں، اس کا گناہ نہ لکھنا، اس کا خیال دل میں آیا ہے نہ لکھنا، اور کل آئے تو اس نے خیال چینج کر لیا کہ آج میں فلم دیکھنے نہیں جاؤں گا، اللہ نے کہا کہ لکھ لو کہ اس نے ایک نیکی کی ہے، اس لیے کہ گناہ کا خیال چھوڑنا بھی تو نیکی ہے، لکھ لو کہ اس نے نیکی کی ہے۔ اور اگر گناہ کرتا ہے تو ایک ہی گناہ لکھنا ہے۔ یہ صحابہ اکرام کے قبول اور تسلیم۔ کیا ہمارا قبول اور تسلیم ایسا ہے؟ ایسے ہم قبول کرتے ہیں؟ صحابہ اکرام ہر چیز کے لیے ثبوت مانگتے تھے، بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتے تھے اور بغیر ثبوت کے عمل نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا، اور ساتھ ساتھ میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی طواف کر رہے ہیں، اور میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے اس کونے میں کو بھی چھو رہے ہیں، اس کونے کو بھی چھو رہے ہیں، اس کو بھی چھو رہے ہیں، اس کو بھی چھو رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر نے کہا میر معاویہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہا عبداللہ لیس شیء من البیت مہجورا، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی تو ایک ایک اینٹ کو چومنا چاہیے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ طفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حول هذا البیت، میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ اس گھر کا طواف کیا تھا، اور اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 کونوں کو، رکنین یمانیین،
दो कोनों को रुकने यमानी, जो दो रुकने यमानी है, हजर अस्वद और उससे पहले, इन दो को छुआ है और को नहीं छुआ। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम सब के लिए, तुम शरक में हो या गरब में हो, शमाल में हो या जनूब में हो, गोरे हो या काले हो, अरबी हो या अजमी हो, सिहाबी हो या आम आदमी हो, तुम सब के लिए बेहतरीन नमूना जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। सबूत मांगते थे, हर बात की सबूत। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आज बगैर सबूत के अमल करते हैं। हमारे मामलात कैसे हैं? अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला से एक शख्स ने कहा, ए अब्दुल्ला, तुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरा हाथ पकड़कर तुझे तशहुद सिखाया था, अब मैंने तशहुद सीख लिया है, अब मेरे तशहुद को सुनो, कहीं गलती तो नहीं है। कहा सुनाओ, कहा सुनो फिर, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, फिर आखिर में पढ़ रहे हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, मा हाकज़ा अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लम, अल्लाह के नबी ने हमें ऐसी तालीम नहीं दी। इसमें क्या गलती की? कहा कि अल्लाह के नबी ने ये वहदहु ला शरीक का लफ्ज़ नहीं कहे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये वहदहु ला शरीक लहू का लफ्ज़ ये अल्लाह के नबी ने नहीं कहे, ये ज़ायद तुमने कहे हो, ये इससे निकाल दो अगर तुमने तशहुद पढ़ना है। हालांकि इसमें माने में क्या फ़र्क है? वहदहु वो अकेला है, ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं। लेकिन सहाबा इकराम एक एक जुमले पर नज़र रखते थे। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है वैसे हम सिखाएंगे, वैसे हम बताएंगे, वैसे हम अमल करेंगे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके सामने एक शख्स ने चीख मारी और चीख मार कर क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, हमने अल्लाह के नबी के सामने चीख मारी और अल्लाह के नबी ने हमें तालीम दी। आपने कहा कि सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहो या सलात व सलाम अला रसूलिल्लाह, हालांकि अल्लाह के नबी पर दरूद पढ़ना कितनी फजीलत वाला है। कहा यहाँ मौका नहीं है इसका, अल्लाह के नबी ने यूँ नहीं सिखाया। एक एक बात पर सबूत मांगते थे कि इसका सबूत कहाँ है। और हम तो आज बस जहाँ हम पैदा हो गए, अपनी बरादरी में पैदा हो गए, बरादरी की बातें, बाप दादा की बातें, लेकिन सहाबा इकराम बाप दादा की बातों को नहीं देखते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे। मीर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मौके पर हज करने के लिए जा रहे हैं, सब सहाबा साथ हैं, अमीर हज भी हैं, अमीरुल मोमिनीन भी हैं। और जब मिकात करीब आने वाला था, लोगों को मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ या अय्युहन्नास अफरिदू वकारिनू वला तमत्ताऊ, ऐ लोगों मिकात करीब आने वाला है, लेकिन याद रखना हज्जे इफराद का जो है आपने एहराम बांधना है, और हज्जे किरान का एहराम बांधना है, और हज्जे तमत्तो का एहराम नहीं बांधना। और जब करीब गए, इनके ही बेटे ने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने और बाज़े बुलंद हज्जे तमत्तो की नियत की। लोगों ने कहा, अभी तो तेरे बाप ने, अमीरुल मोमिनीन ने और अमीर हज ने हमें हुक्म दिया है हज्जे इफराद की नियत करो, हज्जे किरान की नियत करो, हज्जे तमत्तो की नियत ना करो। तूने अपने बाप की बात को नहीं सुना? कहा सुना है। लोगों ने और ताज्जुब किया कि सुनकर फिर तू नाफरमानी कर रहा है। अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, मुझे बताओ, अम्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहक्कु अन युत्तबा अम अम्र अबी, मुझे बताओ, एक तरफ अल्लाह के नबी का फरमान है और एक तरफ मेरे बाप का हुक्म है, किसको माना जाए? मेरे बाप के हुक्म को या अल्लाह के नबी के हुक्म को? मैं तो अल्लाह के नबी के हुक्म को मानूंगा। क्या अब्दुल्ला बिन उमर को नहीं पता था? क्या अपने बाप का अदब नहीं करता था? बहुत अदब करता था। मीर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस कमरे में बैठते थे, उस कमरे की छत पर कभी भी अब्दुल्ला बिन उमर नहीं गए। जब अपने बाप के साथ चलते, कभी अपने बाप से आगे नहीं बढ़ के चलते थे। क्या वो अपने बाप का अदब नहीं करते थे? अदब करते थे। उन्होंने कहा कि एक तरफ अल्लाह के नबी का फरमान है, एक तरफ मेरे बाप का फरमान है। क्या अब्दुल्ला बिन उमर को नहीं पता कि मीर उमर कौन है?
جس دن دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے اس وقت کفر کے ایوانوں میں ایک نعرہ لگا تھا، الیوم انتصف منا المسلمون، آج مسلمانوں نے ہم سے آدھی حکمرانی چھین لی ہے۔ اور جس دن میر عمر اس دنیا سے گئے ہیں اس وقت بھی کفر کے ایوانوں میں ایک نعرہ لگا تھا کہ ایک عمر اگر اور ہوتا تو پوری دنیا پر اسلام ہوتا۔ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا باپ میر عمر کون ہے؟ عمر وہ ہے جس گلی سے گزر جاتے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ آپ کی زندگی تک نہیں ہے، یہ آپ قیامت تک کے لیے ہے۔ جہاں عمر کا نام لکھا ہوگا کوئی شیطان وہاں سے نہیں گزرے گا۔ آج جائیں مسجد نبی کے ایک دروازے کا نام باب عمر رکھا ہوا ہے، ادھر سے کوئی رافضی شیعہ بدبودار شیعہ نہیں گزرتا، اس لیے کہ آج بھی ان پر یہ میر عمر کا جو ہے وہ سایہ پڑ رہا ہے۔ وہ ڈرتے ہیں، شیطان نہیں آئے گا وہاں سے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ میرا باپ کون ہے، آدھی دنیا کا فاتح ہے، آدھی دنیا پر اسلام کے کلمے کو بلند کیا ہے۔ کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ نے امیر عمر کے دل پر حق کو لکھ دیا ہے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ قرآن ہمارے گھر میں اترتا اور اترتا امیر عمر کی رائے سے؟ وہ نہیں جانتے تھے، جانتے تھے، لیکن صحابہ اکرام کی تربیت ہی ایسی تھی کہ جب وہ ہر بات کا ثبوت مانگتے تھے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان ہوگا، ان جیسا عقیدہ ہوگا، ان جیسا ثبوت ہوگا، ان جیسا قبول ہوگا، ان جیسی تسلیم ہوگی، پھر تم ہدایت یافتہ ہوگے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک